نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. فضیلت الشیخ المحترم السید ابراہیم عبدالعزیز یوسف الشامی دامت برکاتکم و فیوزاتکم، محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی خوشی اور اس کی عید اور اس کے جشن اور اس کی محافل صرف پاکستان اور ہندوستان کے خطے میں نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام میں، بلکہ پوری کرۂ ارضی پر شرق سے غرب تک اور بلاد عرب میں بھی اسی ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ منائی جاتی، اور وہاں کے مشائخ اور وہاں کے علماء اپنے اپنے انداز کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کو مناتے ہیں۔ ہمارے ہاں میلاد النبی کے لیے عید کا لفظ استعمال کرنے کا رواج ابھی کم ہے، مگر عالم عرب میں اس کا ذکر ہی عید مولد نبوی کے نام سے، جبکہ آپ لوگ جب میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے ایک دوسرے کو عید مبارک نہیں کہتے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کہتے ہیں، مگر میلاد پاک کی عید پر عید مبارک عام طور پہ نہیں کہتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مقدس پر خوشی منانا اور اس پر جشن کرنا اور اسے عید کے طور پہ منانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے، اس موضوع کو ہم تھوڑے سے وقت میں آج فقط قرآن مجید کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں، چونکہ قرآن مجید ہر شرعی حکم کی اصل سند، ہمارا تعلق قرآن مجید سے کمزور پڑ گیا ہے، ہم قرآن مجید کا مطالعہ کثرت سے نہیں کرتے، اس کی تلاوت کا ذوق نہیں رکھتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر قرآن مجید کو علم کے ہر باب میں قرآن مجید کو منبع اور سرچشمہ تصور کر لیا جائے اور ہر معاملے میں رہنمائی بنیادی طور پر قرآن مجید سے طلب کی جائے، تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کسی کو مایوس نہیں کرتی، کسی کو مایوس یہ بلکہ مایوسیوں کے اندھیروں سے انسانیت کو نکالنے کے لیے آیا ہے۔ مگر صورت یہ ہے کہ گویا قرآن مجید اپنی زبان حال سے ہمیں کہہ رہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم تو راستہ دکھلانے کے لیے موجود ہیں، مگر کیا کریں، کوئی راستہ پوچھنے والا ہی نہیں ملتا۔ آئیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور دنیا میں آپ کی بعثت اور تشریف آوری، اس کائنات کے اندر ابتدا سے انتہا تک اس کائنات میں اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں بنی نوع انسان پر فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق پر جتنے کرم اور جتنے احسان کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آپ کی بعثت اور آپ کا وجود مبارک کائنات کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت،
سب سے بڑی نعمت، بلکہ ساری نعمتیں جو انسانیت کو نصیب ہوئی ان نعمتوں کا سبب بھی نعمت وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، آپ کے توسل سے اور آپ کے تصدق سے انسانیت کو اللہ کی نعمتوں کی خیرات ملی۔ اب قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ اگر لوگوں تم پر میری کوئی نعمت ہو اور میرا احسان ہو تو اس کا شکر بجا لایا کرو، اللہ کی نعمت پر شکر بجا لایا کرو، اور اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں وہ نعمت اور وہ فیض تم پر اور زیادہ کر دوں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ تو میں تم پر اپنی نعمتیں اور بڑھا دوں گا اور زیادہ کر دوں گا۔ گویا اللہ پاک کو اپنی نعمتوں پر شکر بجا لانا بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر مندی اور شکر کی بجا آوری بڑا مقبول، پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانے کے طریقے قرآن مجید نے کیا بیان کیے۔ جب ہم اس حوالے سے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانے کے کئی طریقے بیان کیے گئے، کئی طریقے بیان کیے۔ تھوڑا ترتیب سے ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک طریقہ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے کا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے۔ بولیے، کیا کیا جائے؟ یہ پہلا طریقہ، اللہ کی نعمت کو، جو نعمت اللہ نے فرمائی اسے یاد رکھا جائے، اسے بھولا نہ جائے، بھولا نہ جائے، یاد رکھا جائے۔ خواہ زبان سے یاد کریں، خواہ دل سے یاد کریں، خواہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے یاد کریں، مگر اللہ کی نعمت کو اور اللہ کے احسان کو اور اللہ کے انعام کو اور اللہ کے کرم کو یاد رکھنا اور یاد کرنا، یہ اس کی نعمت کا شکر بجا لانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کو حکم دیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ اللہ پاک نے جو بنی اسرائیل پر نعمت کی تو ساتھ فرمایا کہ میری نعمت کو بھولنا نہ، اس کو یاد رکھنا، اور فرمایا اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، اور میری وہ نعمت بھی یاد رکھنا اور اس نعمت والا دن بھی یاد رکھنا جس دن میں نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دے دی تھی۔ فرعون تمہیں اذیت ناک عذاب دیتا تھا، تمہیں تکلیف دیتا تھا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ تمہارے بیٹے پیدا ہوتے تو اپنی حکومت کو خطرہ سمجھتے ہوئے اپنی جھوٹی خدائی کے تخت کے لیے لڑکوں کا پیدا ہونا، اس کو بتا دیا گیا تھا کہ کوئی تیرا تختہ الٹنے والا پیدا ہو گیا ہے، اللہ کا نبی اور پیغمبر آ گیا۔ اپنی حکومت کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے بچے پیدا ہوتے تو قتل کر دیتے، بچیاں پیدا ہوتی تو زندہ رکھتے۔ تو فرمایا تمہیں اتنی اذیتیں دیتا تھا وہ، اور تمہیں بڑے دکھ میں مبتلا کیے ہوئے تھا، تو یاد کرو اذ نجیناکم من آل فرعون، جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دے دی۔ جس دن بنی اسرائیل کو فرعون کی حکومت سے نجات ملی وہ بنی اسرائیل کا انڈیپینڈنس ڈے تھا۔ کیا تھا؟ انڈیپینڈنس ڈے۔ آپ کا یوم آزادی کون سا ہے؟ انڈیپینڈنس ڈے 14 اگست، یعنی آپ کو آزادی ملی۔ تو بنی اسرائیل کو بھی اتوار کو دن کون سا تھا؟ اتوار کا، جب فرعون کی ظالمانہ حکومت سے آزادی ملی
تو وہ یوم آزادی تھا اتوار. اللہ پاک نے فرمایا اے بنی اسرائیل وہ یوم آزادی کبھی نہ بھولنا، اس کو یاد رکھنا، اسے مناتے رہنا کہ جس دن میں نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات اور رہائی اور آزادی عطا فرما تھی. چنانچہ آج کے دن تک یہودی بھی عیسائی بھی سب اپنی عید کا دن اتوار مناتے ہیں. ان کی عید کس دن ہوتی؟ ہر ہفتے ایک عید ہوتی اور وہ اتوار مناتے ہیں. اور یہ حکم ان کو اللہ پاک نے اس یوم آزادی کی مناسبت سے دیا. اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی. اور اللہ رب العزت نے فرمایا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور مسلمانوں یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو. تو گویا نعمت کو یاد کرنے کا بار بار حکم دیا جا رہا ہے. اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت، الفت اور مودت پیدا کر دی اور تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں بدل گئیں اور تمہاری نفرتیں محبتوں میں بدل گئیں اور تم پھوٹے ہوئے تھے، تم متفرق تھے، منتشر تھے. اس نے اپنے محبوب کو بھیجا اور نعمت فرمائی اور اس نعمت کے تصدق سے تم ایک ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے. فرمایا اس کو بھی یاد رکھنا. تو قرآن مجید نے اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر بجا لانے کا ایک طریقہ یہ بیان کیا کہ اللہ کی نعمت کو یاد رکھا جائے، خواہ عمل کے ذریعے یاد کریں، خواہ دل کے ذریعے یاد رکھیں اور خواہ زبان کے ذریعے یاد رکھیں. تاہم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا اور اس کا ذکر کرتے رہنا، فذکروا ذکر کرتے رہنا، بس یہ اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانے کا ایک طریقہ. اب یاد رکھ لیں یہ ایک طریقہ ضرور ہے مگر صرف یہی ایک طریقہ ہی نہیں ہے، صرف یہی ایک طریقہ نہیں ہے. آپ کی اور میری نگاہ اس وقت حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی خوشی میں جھنڈیوں پر ہے، چراغاں پر ہے، ٹیوبیں لگی ہیں، چراغاں ہے، جھنڈیاں ہیں، کمکمیں ہیں، ایک رونق کا سما ہے، شہروں کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے، عید کی طرح منایا جا رہا ہے. نگاہ اس پر ہے. ہم نے بات ختم یہاں کرنی ہے کہ یہ سب کچھ قرآن میں ہے یا نہیں. قرآن اس حکم کے لیے کیا فرماتا؟ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے قرآن مجید کا حکم کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ پہلا طریقہ تو اللہ کی نعمت کو پر شکر بجا لانے کا اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا. اب اس کے بعد ایک اور طریقہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب دوسرا طریقہ بیان ہو رہا ہے، تحدیث نعمت. پہلا تھا ذکر نعمت، نعمت کو یاد رکھنا. اب دوسرا طریقہ شکر گزاری کا، تحدیث نعمت، نعمت کا چرچا کرنا، اللہ کی اس نعمت کا یعنی اتنا کثرت سے بیان کرنا کہ اس کا چرچا ہو جائے. اما بنعمت ربک فحدث، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ پر اللہ کی جو نعمت ہے اس نعمت کا خوب چرچا کرو، اس نعمت کو اتنا بیان کرو، اتنا بیان کرو کہ اس نعمت کا چرچا ہو جائے. تو دوسرا طریقہ نعمت پر شکر بجا لانے کا اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا. اب جو بات توجہ طلب، ذکر کرنے اور چرچا کرنے میں ایک فرق ہے. ذکر کرنے اور چرچا کرنے میں فرق. ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ جانے، آپ نے اللہ کی نعمت کو یاد کیا، اللہ کو علم ہو گئے، دل سے کریں، زبان سے کریں، عمل سے کریں، اللہ کو معلوم ہو جائے گا. تو نعمت کا ذکر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور نعمت کا چرچا مخلوق کے لیے کیا جاتا ہے. چرچا کا مفہوم یہ ہوتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے
کہ اس نعمت کا اتنا ذکر کرو، اتنا بیان کرو، بار بار اتنی دھوم مچا دو اس نعمت کے ذکر کی کہ ساری مخلوق جان لے کہ آج کوئی خاص نعمت ہوئی اللہ کی۔ اس کو چرچا کہتے ہیں۔ تو یہ نعمت کا چرچا ہوگا۔ اب دونوں کا فرق سمجھنا ہے۔ آپ بند کمرے میں بیٹھ گئے اور اللہ کی نعمت کو یاد رکھا، نماز پڑھی، اللہ کی نعمت کو یاد رکھا اور کبھی نہ بھولے۔ عین ممکن ہے کہ آپ اللہ کی نعمت کو یاد تو کر رہے ہیں مگر 4 آدمیوں کو بھی پتہ نہ ہو اس بات کا کہ آپ نے اللہ کی نعمت کو یاد رکھا ہے یا بھول گئے۔ دل کی بات ہے، دل کی کیفیت ہے، بھئی یاد رکھے ہوئے ہیں یا بھول گئے، یہ اندر کی کیفیت ہے۔ اللہ جانتا ہے مگر مخلوق نہیں جانتے۔ کیا پتہ دوسرے کو اندر بند کمرے میں ہیں، اندر لاکھ مرتبہ اللہ اللہ کرتے جائیں اور اس کو یاد کرتے رہیں اور شکر کرتے رہیں، مخلوق کو تو کوئی پتہ نہیں۔ یہ ہے ذکر نعمت۔ اللہ راضی ہو گیا، میرے بندے تو نے میری نعمت کو یاد رکھا ہے، بھولا نہیں۔ مگر فرمایا میں فقط یہ نہیں چاہتا کہ میری نعمت یاد رکھو، مجھے تو پتہ ہوگا کہ میری نعمت میرا بندہ یاد رکھ رہا ہے، مگر کوئی نعمتیں بڑی بھی ہوتی، کچھ نعمتیں بڑی ہوتی ہیں۔ تو ایک اور طریقہ یہ ہے کہ خالی یاد ہی نہ رکھو بلکہ اس کا یوں چرچا کرو کہ شرق سے غرب تک مخلوق کو پتہ بھی چل جائے کوئی نعمت آئی ہے، اللہ کی نعمت ہوئی، چرچا کرو۔ اب تحدیث نعمت اور چرچا کرنے کے لیے صاف ظاہر ہے اکیلے بیٹھ کے تو نہیں ہوگا، جب چرچا کرنا ہے تو لوگوں کو جمع کرنا پڑے گا، اور جتنا زیادہ لوگوں کو معلوم ہوگا اتنا چرچا ہوگا، اتنی تحدیث ہوگی۔ تو اس کے لیے جلسے کرنے پڑیں گے، نہیں کرنے پڑیں گے، منادی کرنی پڑے گی، لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کریں گے آج اللہ کی نعمت کا چرچا ہو رہا ہے، لوگوں آ جاؤ۔ آج شاہدرہ ٹاؤن میں فلاں جگہ اللہ کی اس کائنات کی نعمت عظما کی تحدیث ہو رہی ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر اور چرچا ہو رہا ہے، لوگوں آ جاؤ آ جاؤ، اس نعمت کا چرچا ہوگا۔ تو منادی ہوگی لاؤڈ اسپیکر پر، اشتہار لگیں گے، لوگ جمع ہوں گے، جلسہ ہوگا، اعلان ہوں گے، مخلوق جمع ہوگی، محفل ہوگی، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، جلوس جا رہا ہوگا، سیدی مرشدی کے نعرے لگ رہے ہوں گے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ کی دھوم ہوگی، آقا کے تذکرے ہوں گے، نعمت کا چرچا ہوگا، ہر کان اٹھے گا اور پتا چلے گا ہاں بھائی اپنے نبی کی آمد کی نعمت کے چرچے کا حق ادا ہو رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ پاک بھی فرمائے گا ہاں ذکر تو کرتے ہی تھے میری نعمت کا، آج چرچا بھی ہو گیا ہے، فحدث کے حکم پر عمل ہو گیا، چرچا ہو رہا ہے۔ تو گویا اس میں محفلیں بھی آ گئیں، فحدث میں جلسے بھی آ گئے، کانفرنسیں بھی آ گئیں، سیمینار بھی آ گئے، جلوس بھی آ گئے، منادی بھی آ گئی، لاؤڈ سپیکر بھی آ گئے، اعلان، سارا کچھ فحدث کے دائرے کے اندر آ گئے، دائرے کے۔ اور کس طرح ذکر نعمت اور تحدیث نعمت میں فرق یہی ہے کہ ذکر چپکے چپکے بھی ہو جاتا ہے مگر تحدیث نعمت، چرچا نعمت کا چپکے چپکے نہیں ہوتا، اس کے لیے دھوم مچانا پڑتی، اس کے لیے دھوم مچا دو حضور کی آمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا، بس نغمے گانے بجاؤ، نغمے بجاؤ، ترانے محبت مصطفیٰ کے گاؤ، بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا۔ اس طرح آوازیں بلند کرنے سے چرچا ہوتا ہے، ذکر اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، جہاں تک ذکر کا تعلق ہے نعمت کا ذکر اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اب اس سے آگے بات ہو رہی ہے تحدیث، اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں ذکر تو ہو گیا، اب ذرا چرچا بھی کرو میری نعمت کا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک تیسرا طریقہ قرآن مجید میں اور بھی بیان فرمایا لوگو یہ میری نعمت کا چرچا ہو گیا، اور کچھ نعمتیں ایسی بھی ہوں گی جو ان سے بھی بڑی ہوں گی، بعض نعمتیں قدر و منزلت میں ان سے بھی بڑی ہوں گی، تو مولا اور خاص نعمت
فرمایا کچھ نعمتیں ایسی ہوں گی جو میری نشانی ہوں گی، میری نشانی ہوگی تمہارے پاس. تو جب کوئی ایسی نعمت آئے جو تمہارے پاس میری نشانی بن کر آئے تو اس کے لیے کچھ اور اہتمام کیا جائے. کیا اہتمام؟ تو قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، عرض کیا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. تیسرا طریقہ اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانے کا، اس نعمت والے دن کو عید کے طور پہ منانا ہے. جس دن وہ نعمت آئی اس یوم نعمت کو، یوم نعمت کو یوم عید کے طور پہ منانا ہے، عید کے طور پہ منانا. یہ تیسرا طریقہ قرآن مجید نے بیان کیا. آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اے ہمارے رب، ہمارے اوپر دسترخوان نازل فرما اپنی نعمتوں کا. انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے اپنی نعمتوں کا، کھانے پینے کی چیزوں کا، جو تیری نشانیاں ہیں، جو تیری نشانیاں ہیں ان کا دسترخوان اتار. مائدہ آپ نے سنا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر آپ کی وجہ سے اترا، اور موسیٰ علیہ السلام کی امت پر من و سلوہ اترے. تو عرض کیا باری تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا مائدہ، اپنی نعمتوں کا بھرا ہوا دسترخوان اتار دے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ طلب نعمت کی، مائدہ کی نعمت اللہ پاک کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے طلب کی، اور التجا کے ساتھ معلوم ہے کیا عرض کیا؟ فرمایا مولا یہ نعمت اس لیے بھی مانگ رہا ہوں کہ اس امت پر جو میری موجودہ امت ہے اس پر تو یہ نعمت ہوگی ہی، مگر یہ اس لیے بھی طلب کر رہا ہوں تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ جس دن تیری نعمتوں کا یہ دسترخوان اترے اور نزول نعمت کا جو دن ہو، میرے بعد قیامت تک جو میری امت آئے اس امت کے اگلوں کے لیے بھی یہ دن یوم عید بن جائے، اور امت کے پچھلوں کے لیے بھی دن یوم عید بن جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مولا جس دن تیری نعمت کا نزول ہو ہم پر، وہ یوم نعمت ابد الاباد تک جب تک میری امت رہے، اور امت کے اگلوں پچھلوں کے لیے وہ دن عید کا دن بنا دیا جائے. ہمارے اگلوں کے لیے عید ہو اور وہ دن ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید. تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کی ایک نکتہ سمجھ لیں. یہ واقعہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی امت کا بیان کیا، مگر چونکہ اس کی نفی نہیں کی، تردید نہیں نہ فرمائی، یہ فرمائی ہے تردید، بولیے نا، بلکہ اس کو بیان فرمایا. اس کو تو قاعدہ یاد رکھ لیں یہ ہے کہ قرآن مجید اگر پچھلے نبیوں میں سے کسی کی کوئی دعا یا کوئی واقعہ بیان کرے اور تردید نفی نہ کرے، تردید نہ کرے، نفی نہ کرے، بیان کر دے امت کے لیے، تو اس پرانے واقعے کا قرآن مجید میں بیان کیا جانا اور کسی نبی کی دعا و التجا یا کلمات کا قرآن مجید میں بیان کر دیا جانا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں اب یہ اصول امت محمدی کے لیے بھی قائم ہو گئے. اگر امت محمدی کے لیے اس اصول کو قائم نہ کرنا ہو تو قرآن مجید میں اس کو بیان کرنے کا کوئی جواز نہیں. ورنہ ایک واقعہ ہے تورات میں آ گیا، انجیل میں آ گیا، بائبل کی دوسری کتابوں میں آ گیا، بس کافی. جن کو چاہیے کہ وہ پڑھ لیں وہ ان کتابوں سے پڑھ لیں. قرآن مجید میں تو اللہ پاک انبیاء اور امم سابقہ کے قصص الانبیاء، انبیاء کے واقعات، ان کے کلمات، ان کی دعائیں، ان کے اعمال قرآن میں تو بیان ہی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ تاکہ آئندہ میرے محبوب کی امت کے لیے بھی یہ طریقہ بن جائے اور قرآن کا حکم بن جائے. تو قرآن مجید میں آ گیا عیدا لاولنا وآخرنا، مولا جس دن تیری نعمت اترے گی وہ دن نعمت کے سبب سے میری امت کے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بن گیا. چنانچہ آج کے دن تک عیسائی وہ نزول مائدہ کے دن کو عید مناتے، نزول مائدہ کے دن عید مناتے.
تو وہ عید کا دن ہو گیا. قرآن مجید میں بیان کرنے کا سبب کیا؟ امت محمدی کو جھنجھوڑنا ہے. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑنا ہے، انہیں آگاہ کرنا ہے کہ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوچو کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر کھانوں کی نعمت کا دسترخوان اترے تو قرآن خود گواہ ہے، جس دن کھانوں کی نعمت اترے، اللہ کی ایک چھوٹی سی نشانی اترے کھانوں کی نعمت، وہ دن ان کی امت کے لیے قیامت تک عید کا دن بن جائے. اور اے امت محمدی، جس دن کائنات کی ساری نعمتوں کا سرتاج حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لائے، وہ تمہارے لیے عید کا دن نہ بنے. عیدن لأولنا وآخرنا، اگلوں پچھلوں کے لیے عید بن جائے. قاعدہ مقرر کر دیا کہ جس دن نعمت اترے وہی دن یوم عید ہوتا ہے. تو چھوٹی نعمت اترے تو یوم عید بن جائے، اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت اترے تو وہ تو کروڑ عیدوں کی عید ہوگی. اللہ فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل، ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. اے عید ربیع الاول، اے عید میلاد مصطفیٰ، اے عید نزول نعمت وجود محمدی، کروڑ عیدیں، ارب عیدیں اس کائنات میں اول سے آخر تک ہوں، ساری تیرے دن کی عید پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ساری خوشیاں اسی نعمت کے سبب سے ملی. اور یہاں ایک دوسرا نقطہ بیان فرمایا عیدن لأولنا وآخرنا، جو ہمارے اگلے ہوں گے ان کے لیے عید ہوگی، جو ہمارے اگلے اور پچھلے ہوں گے ان کے لیے عید ہوگی، جو ہمارے نہ ہوں گے ان کے لیے عید نہ ہوگی. تو اپنے پرائے کا معیار بھی سمجھا دیا کہ امت میں اپنے نبی والی نعمت کی عید وہی مناتا ہے جو اپنا ہوتا ہے. تو فرما دیا کہ اے امت محمدی، اگر مصطفیٰ کا اپنا بننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اولنا اور آخرنا، ہمارے اگلوں اور ہمارے پچھلوں میں آنا ہے، تو تم بھی حضور کی آمد کی عید منانا. جو حضور کی آمد کی، جو آقا کی آمد کی خوشیاں منائے گا، آقا کی آمد کی عید منائے گا، آقا کی ولادت کی عید منائے گا، وہ حضور کے اگلوں اور پچھلوں میں سے ہوگا. اور جو آقا کی آمد کی خوشیاں نہیں منائے گا، وہ اپنوں میں سے نہیں، وہ غیروں سے گردانا جائے گا. تیسرا طریقہ اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانے کا یہ ہے کہ اس دن کو عید کا دن منایا جائے. اور قاعدہ یہ مقرر ہو گیا اولنا و آخرنا، قاعدہ یہ مقرر ہو گیا کہ بس جو حضور کا ہے وہ ہو نہیں سکتا کہ عید نہ منائے، جو حضور کا نہیں ہے وہ عید نہیں مناتا. اب اعلیٰ حضرت کے شعر کے دوسرے مصرے کی بات سمجھ میں آئی، سبھی تو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جو مصطفیٰ کے ہیں اولنا و آخرنا میں سے وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور جو خوشی نہیں مناتا وہ حضور کے نہ اولنا میں سے ہے نہ آخرنا میں سے. مومن کی شان ہے کہ حضور کی آمد اور ولادت پر خوش ہو صلی اللہ علیہ وسلم، خوشی منائے. اس میں جھگڑا نہیں کہ خوشی منائے، خوشی کے ہزار طریقے جیسے اس کی طبیعت چاہے، مگر دل میں فرحت ہونی چاہیے. ہاں، دل کی کلی کھل جائے، اس کے چہرے پر تبسم ہو، ربیع الاول کا مہینہ آئے وہ مسکراتا دکھائی دے، خوش نظر آئے. بھئی تم تو مغموم تھے، چپ چپ رہتے تھے، کیوں چہک رہے ہو، کیوں مہک رہے ہو، خوش کیوں ہو؟ وہ کہے میرے آقا کی آمد کا مہینہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی ولادت کا مہینہ آ گیا. اس سے اس کے ایمان کی خبر ہو جائے گی کہ مومن ہے. تو تیسرا طریقہ ہو گیا قرآن مجید کا. اب چوتھا طریقہ قرآن مجید نے ایک اور بھی بیان کیا. اس میں تو عید کا لفظ تھا نا، اب تھوڑی اسی کی وضاحت ہے چوتھے طریقے میں اسی کی. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ عید تو ہو گیا، نعمت کا دن عید تو بن گیا، مگر اس عید کو منایا کیسے جائے؟ اس عید کو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس دن نماز پڑھ لی تو عید منائی گئی، صدقہ خیرات کر دیا عید منائی گئی، جانور ذبح کیا غریبوں میں بانٹا رشتہ داروں میں عید منائی گئی. تو عید منانے کے بھی تو ہزار طریقے ہیں، جیسے اللہ پاک فرما دے وہی طریقہ ہو گیا، جیسے اللہ کا نبی اور رسول فرما دے وہی طریقہ ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ عید کیسے منائی جائے؟ تو چوتھا طریقہ وضاحت پر مبنی آ گیا. وہ طریقہ ہے جس پر مبنی آیت میں نے تلاوت کی. فرمایا قل، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چوتھا طریقہ بھی ان کو بتا دے.
قل فرما دے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، یہ جو تم پر اللہ کا فضل ہوا ہے، تم پر اللہ کا فضل ہوا اور اللہ کی رحمت ہوئی ہے، فرما دے میرے حبیب کہ اللہ کے اس فضل اور اللہ کی اس رحمت پر، اس فضل اور رحمت پر فبذالک فلیفرحوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ طریقہ سمجھا دیا، خوب خوشیاں مناؤ، فلیفرحوا، خوب جشن مناؤ۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے، کسی کتاب کا قصہ کہانی نہیں ہے۔ طریقہ اس نعمت کے شکر بجا لانے کا ایک اور بیان ہو گیا، فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ اور خوشیوں کے طریقے کیا ہیں؟ اب قرآن مجید اس سے اس نے تو نماز کا طریقہ نہیں بتایا، خوشی کا طریقہ کیا بتایا؟ آپ کہیں کہ وہ طریقہ بھی قرآن میں ہو تو اس نے تو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی۔ قرآن کا یہ کام نہیں ہے، وہ ڈیٹیلز میں، مائنیوٹ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں جاتا، وہ آپ کی عقل، دانش اور کامن سینس پر چھوڑ دیتا ہے، اور کچھ چیزیں سنت کے لیے چھوڑ دیتا۔ مثلا نماز کا معاملہ تھا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار حکم ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، کیسے پڑھیں؟ آقا نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیف نصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کیسے پڑھیں آقا؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، پریشانی کی بات ہی نہیں، مجھے دیکھو جیسے میں کرتا جاؤں اسی طرح کرو، نماز ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے میرے پورے پیکر کو نمونہ جو بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا ہے، جیسے میں پڑھتا ہوں اسی طرح کرو۔ کھڑا ہو جاؤں تو تم بھی کھڑے ہو جایا کرو، اس کو قیام کہہ دیں گے۔ گھٹنوں کے بل جھک جاؤں تمہارا رکوع ہو جائے گا، زمین پہ پیشانی رکھ دوں یہ سجود ہو جائے گا، بیٹھ جاؤں یہ قعدہ ہو جائے گا، دائیں بائیں چہرہ پھیر دوں یہ تسلیم ہو جائے گی، سلام ہو جائے گا، ہاتھ اٹھا لوں شروع میں یہ تکبیر تحریمہ ہو جائے گی۔ سلو، پڑھو نماز، کیسے؟ کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتا ہوا۔ تو حضور کی ذات پاک کو جیسے دیکھا وہی معیار ہو گیا۔ تو قرآن مجید نے نماز کا طریقہ بھی نہیں بتایا۔ تو چھوٹے چھوٹے طریقے اور تفصیلات حکم کی کبھی تو سنت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر سنت میں بھی نہ بتایا جائے حکم کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو، تو ایک طریقہ قرآن اور حدیث کا یہ ہے کہ اس کو امت محمدی کے لیے اس کو مباح کر دیتے کہ جس چیز سے منع نہیں کیا، جس چیز سے منع نہیں کیا وہ سب کام تم کر سکتے ہو۔ جس چیز سے، جس کام سے منع نہیں کیا، نہ قرآن نے نہ حدیث پاک نے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم کر سکتے۔ قد فصل لکم ما حرم علیکم، لوگو جو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے حرام کرنا تھا اس نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کرنا تھا اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ بس دیکھ لو قرآن میں، دیکھ لو حدیث میں، جس شے کے لیے لکھا ہو کہ یہ حرام ہے اس کے قریب نہ جانا چھوڑ دو، اور جسے حرام نہ کہا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے وہ قیامت تک تمہارے لیے حلال، مباح، وہ تمہارے لیے مباح، اس پر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ تو قرآن مجید نے فرما دیا فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کے فضل اور نعمت پر خوب خوشیاں مناؤ، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ خوشیاں منانا کیا ہوگا؟ جو جمع کرتے ہو یہ جمع کرنے سے قدر بدرجہ بہتر ہوگا۔ کیا جمع کرتے ہو؟ دو ہی چیزیں جمع ہو سکتی ہیں یہاں، جو جمع کرتے ہو اس سے یہ بہتر ہے، خوشیاں منانا تمہارے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ کیا جمع کرنا؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا اس سے مراد مال و دولت، جو مال و دولت جمع کرتے ہو اس کے جمع کرنے کی بجائے یہ خوشیاں منانا بہتر ہے، یا جمع کرنے سے مراد نیک اعمال ہو سکتے۔ اگر نیک اعمال مراد ہوں کہ جو اعمال تم جمع کرتے ہو وہ سارے اعمال ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی ایک طرف، هو خیر مما یجمعون، عمل کرو، سارے نیک عمل کرو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، مگر یاد رکھ لو تمہارے سارے عمل اور عبادتیں اپنی جگہ
مگر میرے محبوب کی ولادت پر خوشی کرنا، خوشیاں منانا، یہ ان سارے اعمال کے جمع کرنے سے بھی مجھے زیادہ پیارا۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو جمع کرتے ہو۔ اور اگر اس جمع کرنے سے مراد اعمال نہیں مال و دولت ہے، دوسرا معنی یہ بھی لے لیتے ہیں۔ اگر مراد مال و دولت ہے تو مفہوم آیت کریمہ کا یہ ہو گیا، تیسرا کوئی نہیں بنتا۔ فرمایا جو مال و دولت جمع کرتے ہو وہ خرچ کرو نا میرے محبوب کی ولادت کی عید پر۔ فلیفرحوا، خوشی کیسے ہو جائے گی؟ بغیر خرچ کے ہو جائے گی؟ بھئی جھنڈیاں لگائیں گے تو خوشی ہوگی، یوں ہی بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے ہنستے رہیں جی ہم بہت خوش ہیں آج ولادت پر، تو کیا فلیفرحوا کی بات؟ بیٹے کی شادی ہو تو میل میل لمبی ٹیوبیں لگ جائیں، بیٹے کی شادی ہو فرلانگ دو فرلانگ لمبی ٹیوبیں لگ جائیں، بیٹے کی شادی ہو بڑے لمبے چوڑے کھانے پک جائیں، شامیانے لگ جائیں، جھنڈیاں بھی لگ جائیں، چھڑکاؤ بھی ہو جائیں، سارے اچھی خوبصورت لائٹنگ بھی ہو جائے، کارڈ بھی چھپ جائیں، دعوتیں بھی ہونے لگیں، بیٹے کی شادی ہو سب کچھ ہو، اور کہیں کیوں کہ خوشی منا رہے ہیں، اور خدا کے محبوب کی ولادت کا دن ہو تو کہیں بس صرف ہم خوش ہیں اور خرچ کچھ نہ کریں۔ فرمایا نہیں، تمہاری ساری خوشیوں کے خرچ ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی کا خرچ ایک طرف۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو مال جمع کر کے رکھتے ہو نا پیسہ، اس کا جمع کرنا اتنا بہتر نہیں جتنا مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی پہ خرچ کر دینا بہتر ہے۔ اور خواہ یہ خوشی فضل اللہ و برحمتہ ہی قرآن کی آمد کی خوشی ہو تب بھی خرچ کر دینا صدقہ، خواہ اسلام کی خوشی ہو تب بھی صدقہ اور خرچ کر دینا۔ تو فرمایا جو جمع کرتے ہو خرچ کرنا بہتر ہے۔ تو خرچ کس بات پر ہوگا؟ کچھ کریں گے تو خرچ ہوگا، جھنڈیاں لگائیں گے خرچ ہوگا، ٹیوبیں لگائیں گے خرچ ہوگا، شامیانے لگائیں گے خرچ ہوگا، بینر بورڈ لگائیں گے خرچ ہوگا، دلہن کی طرح علاقے کو سجائیں گے خرچ ہوگا، جمع کریں گے لوگوں کو، اجتماع جلسے جلوس نکالیں گے میلاد مصطفیٰ کے، خرچ ہوگا۔ اور بتایا اس میرے محبوب کی ولادت اور میرے محبوب کی آمد کی نعمت پر خوشیاں کرنے والوں، اس پر جتنا خرچ کرو کم ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ پیسہ خرچ ہوتا جا رہا ہے، یہ خرچ کرنا پیسہ جمع کر کے رکھنے سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیں ذکر سے لے کر جلسے جلوس تک، اور جلسے جلوسوں سے لے کر منادیوں اور جلسوں تک، اور منادیوں سے لے کر ٹیوبوں جھنڈیوں اور پر رونق سما تک، سارا کچھ قرآن مجید میں آ گیا۔ قرآن مجید کے دائرے میں سارا کچھ آ گیا۔ جب اس نے علی الاطلاق حکم دے دیا فلیفرحوا، خوب خوشیاں مناؤ، بس اس طریقے سے نہیں منا سکتے کہ جو حرام ہے۔ مثلا بھنگڑا نہ ڈالو، بھنگڑا نہ ڈالو، یہ شریعت کا طریقہ نہیں۔ شرابیں نہ پیو، حرام کاری نہ کرو، ناچ گانے نہ کرو، رقص و سرود نہ کرو، گندے کام نہ کرو، حرام کام نہ کرو، فواحش کام نہ کرو۔ جو لوگ شادیوں پر بعض اوقات آج کل خوشیوں میں آ کے حرام کاریاں بھی کر دیتے، یہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا حرام کاری سے کوئی تعلق نہیں۔ بس جو حرام ہے وہ چھوڑ دو، اور باقی جو حرام نہیں حلال ہے، مباح ہے، جس پر شریعت نے منع نہیں کیا، وہ سب کچھ کرو مصطفیٰ کی خوشی میں۔ اس موقع پر نہیں کرنا تو نادانو کب کرو گے؟ کب کرو گے؟ اور اگر میرے محبوب کی آقا کی آمد اور ولادت کی خوشی نہیں تو ساری دنیا کی خوشیاں، میں اب اپنا مسلک بتانے لگا ہوں، میرا اپنا ایک مسلک اور مشرب اور میرا اپنا ذوق ایمانی ہے۔ بات سن لیں، پسند آئے تو سودا ہے لے لیں، نہ آئے تو جھگڑا کوئی نہیں، میں تو جھگڑے والا آدمی نہیں۔ مشرب یہ بھئی خوشی یہی ہے آقا کی ولادت کی، باقی سب خوشیاں اس کی خیرات ہیں۔ اگر ولادت مصطفیٰ کی خوشی نہیں تو دنیا کی ساری خوشیاں جائیں جہنم میں، ساری خوشیاں جائیں جہنم میں، کوئی خوشی نہیں۔ اگر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی نہیں تو دنیا کی سب خوشیاں جائیں جہنم میں۔ اور اگر حضور کے یوم ولادت کی عید نہیں تو سارے انڈیپینڈنس ڈے اور یوم پاکستان اور یوم آزادی اور یوم قائد اعظم اور یوم فلاں اور یوم فلاں دنیا بھر میں چلتے رہیں گے، ہمیں ان یوموں سے کوئی غرض نہیں ہے، ان یوموں سے کوئی۔ اگر آقا کی ولادت کا یوم عید نہیں تو دنیا کے سارے یوم ٹھوکر پہ مارتے ہیں۔
حضور کی ولادت کی خوشی نہیں، دنیا کی ساری خوشیوں کو ٹھوکر مار دو۔ تو خوشی تو حضور کی ولادت کی ہے، باقی ساری خوشیاں اس کی خیرات ہیں، اس کی خیرات ہیں۔ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، قرآن اٹھائیے، کسی اور مقام کے لیے نہیں فرمایا، فضل اور رحمت ہے۔ اب کچھ کہتے ہیں احباب علماء، محض جھگڑے کی خاطر یہ باتیں آگے چلتی ہیں، بھائی اس سے مراد تو قرآن کا نازل ہونا ہے، حضور کی ولادت کہاں لکھی ہوئی؟ اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ اس سے مراد حضور کی ولادت ہے؟ تو بھائی یہ کہاں لکھا ہے کہ اس سے مراد قرآن کا نازل ہونا؟ اللہ نے تو سادہ بات کی ہے، اللہ کا جو تم پر فضل ہوا ہے اور رحمت ہوئی ہے، اس پر خوشیاں مناؤ۔ تو بے شک قرآن بھی مراد لیں حق ہے، قرآن بھی اللہ کا فضل و رحمت، اسلام مراد لیں حق، اسلام بھی فضل و رحمت، مگر یہ تو بتاؤ یہ قرآن اور اسلام کا فضل ملا کس کے سبب ہے؟ آقا کی ولادت والا فضل ہوا، میلاد مصطفیٰ والی رحمت ہوئی، اللہ کا یہ فضل اور یہ رحمت زمین پر آیا تو سارے فضل آ گئے، ساری رحمتیں آ گئیں، پھر قرآن بھی آ گیا، اسلام بھی آ گیا، پھر کعبے کی شناسائی بھی ہو گئی، پھر خدا سے معرفت بھی ہو گئی۔ اصل تو معرفت، اصل نعمت تو یہی تھی، سبب تو آقا کی ذات تھی۔ اگر قرآن کے نزول پر فَلْيَفْرَحُوا کی خوشیاں جائز تو پھر آقا کی ولادت پر فَلْيَفْرَحُوا کی خوشی تو ناجائز نہ ہوگی۔ قاعدہ ایک ہو گیا، ہر فضل پہ نافذ ہو جائے گی، ہر رحمت پہ نافذ ہو جائے گا۔ اور اللہ پاک نے حضور کو تو صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ کا فضل و رحمت کہا ہے۔ اگر اللہ کا یہ فضل و رحمت، یہ مجسم رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ سراپا رحمت ہے حضور کی ذات، اگر اللہ کا یہ فضل اور یہ سراپا رحمت نہ آتے تو لوگوں تم میں سے اکثر شیطان کے پیچھے لگ جاتے، تمہیں تو ہدایت بھی اسی رحمت کے سبب سے ملی۔ تو چوتھا طریقہ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک اور ولادت باسعادت پر خوشیاں منانے کا ہے، اور جی بھر کے خوشیاں منانے کا، اور اس پر خرچ کرنے کا، اور اس پر خوشیاں منانا، خرچ کرنا۔ حضور علیہ السلام نے آخری بات بتا کر پھر اس کے مقصود کی طرف آتے ہیں، بنیادی مقصد کی طرف آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنے میلاد کی خوشی منائی تو خرچ کیا، خود اپنے میلاد پاک کی خوشی منائی تو دمبے بلا لیے، بکرے دمبے بلا لیے، چھترے بلا لیے، آقا نے ذبح کیا، خرچ کیا، دمبوں چھتروں کی تقسیم کی، لوگوں میں بانٹا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاوی میں فرماتے ہیں کہ یہ آقا دو جہاں نے مدینے میں جب اپنی ریاست قائم کی تو پہلا میلاد مصطفیٰ تھا جو حضور نے خود کیا، دمبے چھترے لے لے بکرے ذبح کر کے تقسیم کی، عید منائی، اپنے میلاد کی خوشی منائی۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ جو بکرے چھترے کیے اور دمبے چھترے کیے اور گوشت بانٹے، یہ میلاد کا نہ تھا، عقیقہ تھا۔ بعضوں نے کہا یہ آقا نے اپنا عقیقہ کیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس موقف کو رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں العقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ، یہ عقیقہ دو مرتبہ نہیں ہوتا، عقیقہ ایک ہی مرتبہ ہوتا۔ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کتب سیر اور تاریخ سے ثابت کہ آپ کا عقیقہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا۔ عقیقہ آپ کا نہ ہوا ہوتا پھر دمبے بکرے چھترے ذبح ہوتے، منایا جاتا تو کہتے اچھے بھی لگتے کہ عقیقہ کیا ہے۔ عقیقہ تو آقا کا ولادت کے ساتھ حضور کے دادا جان نے کر دیا تھا، اور ہاں شریعت کا حکم یہ ہے کہ عقیقہ دو بار نہیں ہوتا، تو عقیقہ تو ہو چکا، اب یہ کیا تھا؟ امام سیوطی فرماتے ہیں یہ میرے حضور نے اپنے میلاد کو سنت بنا دیا تھا، میلاد منانے کو سنت بنا دیا تھا۔ تو آپ تو خود آقا کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، باقی طریقے دنیا میں جو جو دنیا آگے جائے گی خوشیوں کے کئی طریقے نکلتے چلے آئیں گے، خوشیوں کے، بس صرف حرام نہ ہو، باقی سب مباح ہے۔ دوستو اب حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کا دن منایا گیا، مہینہ منایا جائے گا، یہ تو ولادت باسعادت کی نسبت سے مناتے ہیں، یوں تو سارا سال ہی حضور کے میلاد کا صدقہ ہے، اور ساری صدیاں ہی حضور کے میلاد کا صدقہ ہیں، اور کائنات کا اول سے آخر تک سارا زمانہ ہی میلاد کا صدقہ ہے۔ کوئی دن مقرر نہیں ہے پابندی سے، سارا سال منائیں، حضور کی ولادت کی خوشی ہے، مگر یہ دن منایا گیا کہ ولادت کا دن ہے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت نے ہمیں کوئی پیغام بھی تو دیا یا نہیں دیا؟ بولیے نا، پیغام دیا یا نہیں؟ کوئی پیغام دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کسی مقصد کے لیے ہوئی یا بغیر کسی مقصد کے لیے؟ بولیے نا، اللہ پاک نے اپنا محبوب ہم میں بھیجا، کسی مقصد کے لیے بھیجا یا بغیر مقصد کے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی ولادت دنیا میں کرائی، اپنے محبوب کی بعثت فرمائی، اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا مقصد کے لیے۔ یہاں تک آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ مقصد کے لیے بھیجا۔ اب مقصد کا فیصلہ آپ اور ہم اپنے طور پہ کریں یا قرآن سے پوچھیں؟ سوچ لیں، جھیلی بات کی ہے، خیال لگتا ہے کہ اپنی طرف سے ہی کر لیں تو بہتر ہے، قرآن سے لیا تو کہیں پھنس نہ جائیں، طے کر لیں۔ آقا دو جہاں کی ولادت، آقا دو جہاں کی بعثت، آقا کی دنیا میں تشریف آوری اور رب کی طرف سے بھیجا جانا، اس کا کوئی مقصد تھا۔ وہ مقصد کہاں سے پوچھنا ہے بتائیے، اپنی طرف سے یا قرآن سے؟ اور اگر قرآن ایک مقصد بتا دے تو بولیے پھر میلاد منانے والوں، میلاد النبی کا جشن کرنے والوں، میلاد النبی کی عید منانے والوں، ایمان والوں، حضور کی محبت کا دم بھرنے والوں، اگر قرآن حضور کی آمد کا مقصد بتا دے تو بولیے اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لو گے یا نہیں؟ یہ سوچ کے بات کرنا، بنا لیں گے یا نہیں؟ پکی بات ہوئی۔ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں، مولا تو نے اپنا محبوب بھیجا، اس بھیجنے کا مقصد ہی بتا دے، کیوں بھیجا؟ اللہ پاک اعلان کرتا ہے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ مشرکون۔ فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا، صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا، بالہدی ودین الحق، ہدایت دے کر بھیجا، اور دین حق، دین اسلام دے کر بھیجا، دین حق اور دین اسلام دے کر اپنے رسول کو بھیجا۔ اب مولا اگلا راز کھول دے، کیوں بھیجا؟ تو چاہتا کیا تھا؟ مقصد کیا تھا بھیجنے کا؟ فرمایا ایک ہی مقصد، لیظہرہ علی الدین کلہ، دنیا کے جتنے نظام ہیں ان نظاموں پر مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کو غالب کر دیا جائے، مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کو نافذ کر دیا جائے، مصطفیٰ کے لائے ہوئے نظام کو غالب کر دیا جائے۔ باقی نظام سب باطل ہیں، جھوٹے ہیں، مکر ہیں، فریب ہیں، دجل ہیں، فسق ہیں، فجور ہیں، ظلم ہیں، کفر ہیں، ان سارے بتوں کو توڑ دیا جائے اور جو نظام مصطفیٰ لایا ہے اسے نافذ کر دیا جائے۔ یا رسول اللہ، رسول کے غلام ہیں، انقلاب رسول میں بہت بھی قبول ہے۔ لگائیں انقلاب انقلاب مصطفی، انقلاب 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 مصطفی، انقلاب 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 مصطفی، انقلاب۔ عزیزان محترم، انقلاب لائے۔ اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا کہ اسی لیے بھیجا ہے کہ اس دین کو غالب کر دیا جائے۔ تو اول نا و آخر نا میں کون ہوگا؟ پھر جو حضور کا ہے اس کی زندگی کا مقصد بھی ایک ہی ہونا چاہیے کہ حضور کا لایا ہوا دین دنیا پر غالب کر کے دم دیا، اور جو حضور کے لائے ہوئے دین کو غالب کرنے کی محنت نہیں کرتا، یہ فیصلہ اسی پہ چھوڑتا ہوں، قرآن سامنے ہے، وہ فیصلہ مجھ سے نہ پوچھئے، یہ سوال مجھ سے نہ پوچھئے کہ قادری صاحب دین کی تبلیغ اور واعظ تو بہت اچھا کام تھا، یہ سیاست میں کیوں آئے؟ یہ سوال مجھ سے نہ پوچھئے، قرآن سے پوچھئے۔ اگر باطل نظام کو چیلنج کیے بغیر، ظلم کے نظام کا تختہ الٹنے کے لیے جہاد کیے بغیر، اور باطل نظام کے ساتھ ٹکرائے بغیر خالی وعظوں اور تقریروں سے دین غالب ہوتا تو میں بھی اس میدان کی طرف نہ آتا۔ اگر خالی وعظ اور خالی تقریریں اور کتابیں لکھنے سے اور خالی تبلیغیں کرنے سے اگر میرے مصطفیٰ کا دین غالب ہوتا تو میرے آقا مکہ چھوڑ کے کبھی مدینہ ہجرت نہ کرتے، مکہ چھوڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہ تھی۔ فرماتے کافرو حکومت تم کرو، وعظ میں کیا کروں۔
مشرکو حکومت تمہاری اور واعظ اور تبلیغ ہماری، سمجھوتا ہو جاتا. سلطنت تمہاری، اسمبلیاں تمہارے پاس، نظام تمہارا، حکومت تم کرو، جو نظام چاہو لاؤ، میں تو صرف واعظ ہی کرنا ہے، اللہ کی توحید کا درس دینا ہے، آخرت کا فکر دینا ہے، میں مذہب کی پرچار میں کروں گا. اگر اس پر سمجھوتا ہو جاتا تو ضرورت تھی کسی ہجرت کی؟ ضرورت تھی بدر، احد اور طائف و حنین کی جنگوں کی؟ یہ غزوے ہوئے، ہجرت ہوئی، مدینہ آباد ہوا، بدر کے معرکے ہوئے، احد میں میرے آقا کے رخسار زخمی ہوئے، آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے، خندق کھودی، چشم بطن مبارک پر پتھر باندھے، فتح مکہ ہوئی، غزوات ہوئے، قربانیاں ہوئی، صحابہ شہید ہوئے. کس کے لیے؟ خالی واز کے لیے؟ خالی واز پر؟ خالی تبلیغ پر؟ یا باطل نظام سے ٹکر لے کر دین کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے؟ بولیے، دین کو نافذ کرنے کے لیے. تو آقا اسی لیے آئے کہ باطل سے ٹکرایا جائے. تو یہ سوچنا کہ والی واز تبلیغ ہی قائم رکھیں تو یہ یزید والا دین ہے، حسین والا دین نہیں ہے. خالی واز تقریر چلے اور تبلیغ چلے، یہ ابو جہل اور ابو لہب والا تصور ہے مذہب کا، نہ مصطفیٰ کا ہے، نہ ابو بکر، عمر اور عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. سیدنا صدیق اکبر کتنا بہترین موقع تھا، فرماتے بھئی مجھے کسی مسجد میں خطیب لگا دیں، میں درس قرآن دوں گا، درس حدیث دوں گا، خلیفہ کسی اور کو بنا دیں، یہ سیاست ہے. خلیفہ کسی اور کو بنا دیں، یہ کیا ہے؟ سیاست ہے. میں خطیب بن جاتا ہوں مسجد میں، حضور کا دین سکھاؤں گا، لوگوں کو تبلیغ کروں گا. اس سے بہتر صورت کیا تھی؟ بولیے. تو مسجد میں خطیب لگے یا امیر المومنین اور خلیفۃ الرسول بنے؟ اہل ایمان کے ہاں دین کے اندر سیاست اور دین کا تصور فرق کا ہوتا ہی نہ تھا، ہوتا ہی نہ تھا. ان کے دین کا مقصد، جد و جہد کا مقصد اسی دین کو سیاسی طور پہ غالب کرنا تھا. یہ خلافت راشدہ حضور کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے تھی. اور پھر امام حسین کا زمانہ آ گیا رضی اللہ تعالی عنہ. یزید کا جھگڑا کیا تھا امام حسین سے علیہ السلام؟ یزید کہتا تھا امام علی مقام. کیا یزید امام حسین کو ولی نہیں مانتا تھا؟ بولیے. امام حسین کو متقی نہیں مانتا تھا؟ امام حسین کو امام اور اہل بیت نہیں مانتا تھا؟ امام حسین کو حضور کا نواسہ نہیں مانتا تھا؟ امام حسین کو بہت بڑا عالم نہیں مانتا تھا؟ محدث مفسر کیا شے تھی جو نہیں مانتا تھا؟ سب کچھ مانتا تھا. جھگڑا فقط ایک بات پہ تھا. یزید کہتا تھا کہ حسین تو واز کر اور میں راج کروں، بس تو واز کر اور میں راج کروں. میں تیری مذہب کی تبلیغ میں دخل نہیں دیتا، تو میری حکومت اور سیاست میں دخل نہ دے. جو میرا جی چاہے ملک میں میں نظام چلاتا پھروں، مسجدوں میں، مسجد نبوی میں، حرم کعبہ میں، تو تبلیغ کر، درس دے، میں نہیں پوچھوں گا. اگر امام علی مقام اس تقسیم کو مان جاتے کہ حق صرف تبلیغیں اور تقریریں کرے اور باطل ملک میں راج اور سلطنت کرے، اگر اس تقسیم کو مان جاتے تو کربلا کا معرکہ بپا ہوتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یزیدی تصور دین کو مسترد کر دیا. فرمایا یزید، جس دین کے تصور کا پرچار تو کر رہا ہے یہ میرے نانا کا دین نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا دین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دین سے بغاوت ہے، یہ دین سے بے وفائی ہے. میرے نانا تو اسی دین کی عظمت کی خاطر مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے، عمر بھر قربانیاں دیتے رہے، 3 سال قید میں رہے، جسد پاک لہو لہان کراتے رہے. تو مجھے یہ کہتا ہے کہ خالی ممبر پہ واز کروں اور دین کا مذاق اڑاتا پھرے تو، اور تمہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو اور دین کو نافذ کرنے والا کوئی نہ ہو. امام حسین نے یزیدی تصور کو مسترد کر دیا. تو آئیے یہ سوچنا کہ اہل حق صرف تبلیغ کریں، اہل حق صرف تبلیغ کریں، تقریر کریں، واز کریں، اور اہل باطل راج کریں، حکومت کریں. یہ پیغام یزید کا ہے، امام حسین کا نہیں ہے. بولو یزیدی بننا ہے یا حسینی؟ حسینی زندہ باد کا بھی نعرہ لگا دو نا.
حسینیت یہ کہ دین کو سر بلند کرنا ہے، خاص سر ہی کیوں نہ کٹ جائے۔ امام حسین نے پرواہ نہیں کی اس بات کی، جب تک وہ امام مدینہ تھے ساری دنیا پیچھے تھی، جب تک وہ امام مدینہ تھے لاکھوں لوگ تلوے بھی چومتے اور خاک جو قدموں سے مس ہوتی تھی اس کے ذرے بھی سرما بناتے، ساری دنیا پیچھے تھی۔ جب وہی حسین امام مدینہ تھا ساری دنیا پیچھے تھی، جب وہی حسین امام کربلا بنا 72 تن ساتھ، 72 تن ساتھ تھے۔ چونکہ جب تک خالی واز تبلیغ ہوتا ہے کسی کا کیا جاتا ہے، ہاتھ ہی چومنے ہیں نا، ہاتھ چومنے سے کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ قطاریں بنا لیں گے، 1 گھنٹہ مڑے کھڑے رکھیں گے، بس قطاروں میں آ کے ہاتھ چوم چوم کے جاتے رہیں گے، دعا کروا، کیا بگڑتا ہے، نہ آپ کا نہ میرا۔ بس یہ قوم ایسا دین بڑا پسند کرتی جس میں کچھ قربانی نہ ہو، ہاتھ چومنے والا دین فقط، دعا کروانے والا دین، زیارت کرنے والا دین، 3 کام بڑے پسند ہیں، اس سے آگے کا کام نہیں۔ دعا کروانے میں شیر ہے یہ قوم، زیارت کرنے میں شیر ہے، عقیدت رکھنے میں شیر ہے، ہاتھ چومنے میں شیر ہے۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ ذرا حسین کے پیچھے پیچھے حرمین سے نکل کے کربلا تک بھی چلو، کہتے ہیں نہیں وہ اوکھا کام، وہ نہیں۔ دوستو، حضور علیہ السلام کی بعثت کا وفادار بننا ہے تو راستے میں نہیں چھوڑنا، دین کو توڑ تک جانا ہے، دین کو سر بلند کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک یزیدی فکر تھا جو انگریز اور سامراج کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا۔ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کا یہ مہینہ ہمارے لیے باعث برکت کرے، اس کی برکتوں، سعادتوں اور ظاہری اور باطنی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔